سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. صدق اللہ العظیم. محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی عنایت سے الحمدللہ آج ہمارا بیسک دین کورس کا 20واں دن ہے، اور 20ویں دن کچھ تاخیر سے میں حاضر ہوا ہوں. رات پوری سفر پہ تھا اور اس کے بعد صبح واپسی ہوئی، اور اس کے علاوہ کافی اور مصروفیات تھیں، جس کی وجہ سے میں کچھ دنوں سے وقت پر، یعنی کہ جو ہماری ٹائمنگ ہے دن میں 2 بجے UK کے اور پاکستانی ٹائم 6 بجے، تو اس وقت لائیو نہیں آ پا رہا. لیکن جب مجھے ٹائم مل رہا ہے، جیسے ٹائم مل رہا ہے، تو ضرور میں وقت نکال کر کہ ناغہ نہ ہو، میں الحمدللہ کوشش کر کے آپ کے سامنے لائیو آ جاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی من جملہ ہم سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے. یقیناً آج 20واں روزہ ہے، دوسرا عشرہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور یقیناً آقا علیہ السلام کی بے شمار احادیث طیبات کے اندر رمضان المبارک سے متعلق آقا علیہ السلام نے یہاں تک کہ ارشاد فرمایا، جبریل امین نے بد دعا دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کی کس بد دعا پر آمین کہا؟ فرمایا کہ جو رمضان المبارک کو پالے اور اپنی بخشش و مغفرت نہ کرا سکے، اور اپنی بخشش و مغفرت کے لیے وہ اعمال صالحہ نہ کر سکے، تو وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے. کہ اللہ تبارک و تعالی تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جاتے ہیں اور بخشش و مغفرت فرما دیتے ہیں، اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ رمضان المبارک ہمیں نصیب ہوا، اور ہم وہ اعمال نہیں کر پا رہے، یا جو وہ اعمال جو ہمیں کرنے چاہیے تھے. بہرحال ہر شخص اپنے بارے میں بخوبی واقف ہے. اور دوسرا ایک اس وقت آنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ابھی بہت سے لوگ ہیں جو معتکفین ہیں، اعتکاف کی نیت کر رہے ہیں. اب لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، اور لاک ڈاؤن میں مساجد بند ہیں، مساجد کے دروازے بند ہیں. اب مرد حضرات جو ماشاءاللہ کئی عرصے سے پابندی سے اعتکاف میں بیٹھتے تھے، وہ بیچارے پریشان ہیں. خواتین تو ماشاءاللہ گھروں میں اعتکاف کا اہتمام کر لیتی ہیں، لیکن اب مرد حضرات کیا کریں؟ تو اس میں جو سنت اعتکاف ہے وہ تو مرد حضرات کے لیے مساجد میں ہی ہے. لیکن اگر نفلی اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو نفلی اعتکاف آپ گھر میں کر سکتے ہیں. بہرحال اس کے لیے آج 20واں روزہ ہے، اور 20ویں روزے کی بعد نماز عصر غروب آفتاب سے پہلے 21ویں کی، یعنی 21ویں شب کے شروع ہونے سے پہلے آپ کو اپنی اعتکاف گاہ میں ہونا ضروری ہے سنت اعتکاف کے لیے. اب یاد رکھیے اعتکاف کی بھی کئی قسمیں ہیں. اعتکاف واجب بھی ہے، اعتکاف سنت بھی ہے، اور نفلی اعتکاف بھی ہے. سنت اعتکاف 10 دن کا اعتکاف ہے، اور اس میں ہر وہ ایمان والے ایمان والیاں
جو سبحان اللہ 10 دن کے اعتکاف کی نیت کریں گے تو ان کا غروب آفتاب سے پہلے اپنی اعتکاف گاہ کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے واجب اعتکاف ان کے لیے ہے جنہوں نے کوئی نظر مانی کہ اللہ تبارک و تعالی میری وہ تمنا وہ آرزو پورا فرما دیں تو میں اعتکاف کی نیت کروں گی یا اعتکاف کی نیت کروں گا۔ اب اس کی وہ منت وہ آرزو وہ تمنا وہ حاجت پوری ہو گئی، اب اس پر اعتکاف واجب ہے۔ اگر وہ اعتکاف نہیں کرے گا یا نہیں کرے گی تو گنہگار ہو۔ تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ غروب آفتاب سے پہلے اپنی اعتکاف گاہ کے اندر ان کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو نفلی اعتکاف کر رہے ہیں، نفلی اعتکاف والوں کے لیے بھی یہی ہے کہ ماشاءاللہ ان جیسا عمل کر لینا ہے، اور یعنی کہ خاص طور پر ان کی مشابہت اختیار کرنی ہے۔ اب نفلی اعتکاف کے لیے نہ کوئی وقت کی قید ہے نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ اس میں آپ جب بھی میں نے جو آسان اپنے یورپ کے حالات کو اور خواتین کے لیے خاص طور پر مردوں کے لیے بھی اس لاک ڈاؤن کی صورتحال کے اندر وہ اعتکاف کیسے کریں تو ان کے لیے اعتکاف کی طریقہ کار جو میں نے نفلی اعتکاف سب سے بہتر ہے ان کے لیے۔ دیکھیے جی، اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہم تنہائی میں بیٹھ کر کچھ اپنے رب سے باتیں کریں، کچھ اپنے رب کو منائیں، کچھ عبادات کے اندر یکسوئی پیدا کریں، کچھ اپنا مراقبہ نفس کر سکیں، کچھ تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے گناہوں سے استغفار کر سکیں، کچھ تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے رب کو منا سکیں، رب سے ایک تعلق کو مضبوط کر سکیں۔ یاد رکھیے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو، اعزاء اقارب کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو چھوڑ چھاڑ کر آپ اللہ کی عبادت کریں۔ ہاں، ایک وقت کے لیے تو ٹھیک ہے، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کا اعتکاف فرمایا، تو اتنی مدت کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دینا اور پھر اعتکاف گاہ کے اندر بیٹھ جانا اور تعلق مع اللہ اور تعلق مع الرسول کو مضبوط کرنا۔ ظاہری بات ہے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان اولاد کے قریب رہتا ہے تو اولاد کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، بیوی کے قریب رہتا ہے بیوی کی محبت، والدین کے قریب رہتا ہے والدین کی محبت، دوستوں کے قریب رہتا ہے دوستوں کی محبت، مال کے قریب رہتا ہے مال کی محبت، عہدے اور منصب کے قریب ہوتا ہے عہدے اور منصب کی محبت۔ تو یہ ساری محبتیں پھر انسان کے دل کے اندر جگہ بناتی رہتی ہیں۔ جب انسان کے دل کے اندر یہ جگہ بناتی رہتی ہیں تو اس صورت کے اندر پھر کیا ہوتا ہے کہ یقیناً پھر ایسی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے رب سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب رب سے دور ہوتا چلا جاتا ہے تو رب کے محبوب کی تعلیمات سے بھی دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس میں ضروری یہ ہے کہ ہمیں خاص طور پر اپنے اعمال صالحہ کے اندر وہ اعمال صالحہ جس سے رب العالمین ہم سے جلدی راضی ہو جائے تو ان اعمال صالحہ کی پابندی کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور اس میں خاص طور پر اعتکاف کا ایک بہت پیارا عمل ہے کہ اعتکاف کے اندر انسان خاص طور پر تمام معاملات زندگی سے کٹ آف ہو کر انسان اپنے رب تعالی کے حضور جو ہے سبحان اللہ عبادت کا ایک خاص مقام حاصل کر لیتا ہے، اور انسان تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے گناہوں سے استغفار، نیک اعمال کی کثرت اور سبحان اللہ پھر ایک اللہ تعالی سے ایک تعلق بنا لیتا ہے۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ نفلی اعتکاف، تو نفلی اعتکاف کا اہتمام آپ کر سکتے ہیں۔ نفلی اعتکاف کی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے کس وقت کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے، تو میں نے بتایا تھا کوئی جگہ کا تعین اور اسی طریقے سے کوئی اس میں خاص وقت کا تعین بھی نہیں ہے۔ تو آپ جب بھی چاہیں جس وقت بھی چاہیں آپ اس وقت یعنی کہ نفلی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اور نفلی اعتکاف میں خاص طور پر ظہر سے عصر تک کا اعتکاف کرتے ہیں، عصر کر سکتے ہیں، عصر سے مغرب تک کا کر سکتے ہیں، مغرب سے عشاء تک کا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح خواتین بھی گھروں کے اندر کام کاج بھی کر سکتی ہیں اور ساتھ ساتھ میں اپنے عبادات بھی کر سکتی ہیں۔ تو ایک وقت کے لیے اگر وقت نکال لینا اور نفلی اعتکاف کر لینا تو اس کی بھی برکات مل جائیں گے انشاءاللہ۔ تو جسے سنت اعتکاف کرنے کا موقع نہیں مل رہا
تو ماشاءاللہ نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں تو ماشاءاللہ گھر کے کام کاج بھی خواتین کر سکتی ہیں، اور اس دوران اگر مرد کے گھر کے جو مرد حضرات ہیں تو وہ اگر یعنی کہ ساتھ میں ان کا ساتھ دے دیں تو سبحان اللہ یہ سلسلہ بھی پائے تکمیل تک پہنچ سکتا ہے۔ تو بہرحال الحمدللہ اعتکاف کا جو ہے اس کے مقاصد بہت زیادہ ہیں، یہاں تک کہ ذکر ہے کہ سبحان اللہ کہ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ سبحان اللہ انسان دنیا کے معاملات سے کٹ آف ہو کر انسان رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ دوسرا مقصد یہ کہ اعتکاف کا انسان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنے کا بھی اس کو موقع ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کتنی کرم نوازی فرمائی ہوئی۔ تیسرا مقصد یہ ہے کہ اسے گوشہ تنہائی میں اپنے ضمیر کو ٹٹولنا اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرنا۔ چوتھا مقصد اعتکاف کا یہ ہے کہ معتکف کے لیے سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ 5 راتیں نصیب فرما دیتے ہیں جن 5 راتوں میں اللہ کریم نے شب قدر پوشیدہ رکھی ہے۔ تو سبحان اللہ شب قدر کی وہ 5 راتیں اسے نصیب ہو جاتی ہیں تو یقیناً انہی 5 راتوں میں شب قدر ہے۔ تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ اللہ کریم اسے 5 راتوں کا ثواب جو ہے ایک ماشاءاللہ ایک رات بھی اگر اسے اس میں شب قدر تو ان 5 راتوں میں سے ہی ہے، اگر ان 5 راتوں میں ایک شب قدر اسے نصیب ہو گئی تو سبحان اللہ 1000 مہینے کی عبادت اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی، تو کتنا بڑا جو ثواب ہے۔ یہاں تک کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد ہر پرہیزگار کا گھر ہے۔ دیکھیں اب مسجد میں نے ذکر کیا لاک ڈاؤن ہے، لوگ گھروں کے اندر ہیں، تو آپ کے گھر میں وہ ایریا جس میں آپ نماز پڑھتے ہیں، یقیناً ایک گھر کا آپ کا وہ ہے جو ٹی وی لاؤنج ہے، ایک ڈرائنگ روم ہے، ایک کمرہ آپ کا وہ بھی ہوگا کہ جہاں پر آپ لوگ سب کے سب گھر والے نماز پڑھتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ ویسے بھی گھر کے اندر ایک کمرہ ایک حصہ نماز کے لیے تعین کا ہوتا ہے، تو وہاں پر نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو اسی جگہ کا ماشاءاللہ فرمایا کہ مسجد ہر پرہیزگار کا گھر ہے، اور جس شخص نے بھی مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنایا اللہ تعالیٰ اسے اطمینان قلب، اس کی اللہ کریم اس کی بخشش و مغفرت اور اپنی رضا اور خوشنودی اور پل صراط سے آسانی سے گزرنے اور جنت میں داخلے کی اللہ کریم اسے ضمانت دے دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک دن کا اعتکاف بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں، اور جس کی مسافت آسمان و زمین یہ اس کے درمیان جو مسافت اس سے بھی زیادہ کئی گنا زیادہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان مبارک میں 10 دن کا اعتکاف کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 نفلی حج اور 2 عمروں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں سبحان اللہ جمع فرما دیتے ہیں۔ تو سبحان اللہ رمضان مبارک میں معتکفین کے لیے تو یہ بڑی برکات ہے، تو اس لیے اگر آپ کو توفیق مل رہی ہے اور اگر آپ کو ماشاءاللہ اس بارے میں آپ ماشاءاللہ مزید کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اپنے سوالات بھی پیش کر سکتے ہیں۔ تو رمضان مبارک کے بابرکت ایام کو قیمتی بنائیے، تو ضرور 1 دن کا اعتکاف بھی کر سکتے ہیں، 10 دن کا اعتکاف سنت ہے، اس کے علاوہ لاک ڈاؤن ہے، آپ گھروں میں اعتکاف کی پابندی کیجیے، اللہ تبارک و تعالی جنہیں جو توفیق ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور خاص طور پر ماشاءاللہ شب قدر 5 راتوں کا اعتکاف تو ضرور کر لینا۔ 5 راتوں کا اعتکاف اگر 5 راتوں کا اعتکاف آپ نے کر لیا تو یقیناً شب قدر تو اسی میں پوشیدہ ہے، اور اگر 5 راتوں کا اعتکاف آپ کو نصیب ہو گیا، میں کہتا ہوں کہ ویسے ہر ایک ایمان والوں کو یہ کرنا چاہیے، خاص طور پر طاق راتوں میں گھروں میں آپ کی زوجہ ہیں، آپ کی بہن ہیں، آپ کی بیٹی ہیں، آپ کی امی ہیں، آپ سب گھر والے بیٹھ جائیں اور اس میں نیت کریں بس عبادات کرنی ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے، اٹھنا نہیں ہے، دنیاوی باتیں نہیں کرنی ہے، دنیاوی کام کاج معاملات اتنے نہیں کرنے، اس میں اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو انشاءاللہ ضرور اعتکاف کی برکات نصیب ہوگی۔ ناظرین کرام اپنے آج بیسک دین کورس کا ہمارا جو ہے 20واں دن ہے، تو بیسک دین کورس کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ چند باتیں جو اعتکاف سے متعلق تھی وہ ضروری سمجھتا تھا وہ میں نے کر دی۔ اب آئیے ناظرین کرام بیسک دین کورس کا ہمارا جو اپنا سیگمنٹ 3 سیگمنٹ ہوتے ہیں ان کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ فضائل رمضان کا تھا، الحمدللہ اس میں آج اعتکاف سے متعلق ہم نے گفتگو کر لی۔ دوسرا سیگمنٹ الحمدللہ تجوید کا ہوتا ہے۔ تیسرا سیگمنٹ ہم الحمدللہ بیسک دین جو خاص طور پر اپنی نماز کی درستگی، وضو اور طہارت کے مسائل الحمدللہ وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اب نماز چل رہی ہے، نماز میں الحمدللہ تحیات تک ہم پہنچ چکے ہیں اور انشاءاللہ اسی کو آگے سبق کو بڑھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمدللہ عربک الفابیٹس ہم نے 20 کمپلیٹ کیے تھے، 20 کو بھی ساتھ میں ریویژن کریں گے، اس کے پچھلے اگلے جو ہمارے آج کا سبق ہے اس کو بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ الف ب ت ث جیم ح خ دال ذال را ز سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو واو، اکثر پڑھتے ہیں واو، واو نہیں، واو، ہا حمزہ یا۔ الحمدللہ یہ 29 الفابیٹس ہیں الحمدللہ، جو ہم نے پچھلے اسباق میں پچھلے لیسن میں ہم نے ان کی پریکٹس کی تھی، انہی کی پریکٹس انشاءاللہ کنٹینیوسلی جاری رہنی چاہیے۔ اب انشاءاللہ ناظرین کرام اسی سیگمنٹ کا ہمارا دوسرا پارٹ ہوتا ہے جس میں ہم سورہ مبارکہ کی پریکٹس کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ سورۃ الناس ہم جو ہے اس کی کمپلیٹ پریکٹس کریں گے، کیونکہ ہم نے کل الحمدللہ میں سفر میں تھا، تو پھر وہاں سے بھی میں لائیو ہوا تھا تاکہ جو ہے ناغہ نہ ہو۔ تو آج بھی الحمدللہ وقت جیسے ملتا ہے تو الحمدللہ میں لائیو ہوا آج بھی، اور ابھی بھی ہمارا یہ پارٹ 2 چل رہا ہے، کیونکہ پہلے پارٹ میں جو ہے وہ ہمارا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ آئیے سورۃ الناس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اب اس میں کہاں کہاں کیسے کون کون سی غلطی کرتے ہیں ان کی نشاندہی کرنا بھی میں ضروری سمجھتا ہوں۔ قل ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کل۔ اعوذ ہم پڑھتے ہیں اعوذ، برب الناس ہم پڑھتے ہیں برب الناس، برب نہیں ہے، برب، برب ہم پڑھتے ہیں برب بین نہیں ہے، برب الناس، ملک الناس۔ اب یہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ مالک الناس، مالک الناس نہیں ہے، ملک الناس، الہ الناس۔ اب یہاں ہم کیا غلطی کرتے ہیں؟ الہ الناس، الہ الناس، من شر ہم پڑھتے ہیں من شر الوسواس الخناس، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ من شر الوسواس الخناس، غلط، من شر الوسواس
خناس خناس الذي يوسوس في صدور الناس. اب ہم یہاں کیا غلطی کرتے ہیں؟ ہم اسے پڑھتے ہیں الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس فی، ہم پڑھتے ہیں یوسویسو، یوسویسو نہیں ہے، یوسویسو فی. ہم یہاں یا کو نہیں کھینچتے، یا کو کھینچنا ہے، ایک الف کی مقدار یا مد ہے. صدو ہم پڑھتے ہیں سدو، سی نہیں ہے صاد ہے. صدو رناس ہم پڑھتے فی صدور رن 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 نہیں ہے، رن رن را نوز رن نہ کہ را نوز رن. رناس من الجنة والناس. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ من الجنة والناس، من الجنة والناس. آئیے ایک بار پھر اسی سورہ مبارکہ کی تلاوت کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھیں. قل اعوذ برب الناس. دوبارہ پڑھتے ہیں. قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. گلا کچھ ساتھ نہیں دے رہا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے سورۃ الناس کی پریکٹس کر لی. اب انشاءاللہ ناظرین کرام ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس میں الحمدللہ ہم التحیات کی پریکٹس کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بیسک دین کورس میں ہم انشاءاللہ آج کچھ ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ نماز جنازہ سے متعلق. پھر انشاءاللہ ہم التحیات کی پریکٹس کر لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ العزیز پھر ہم انشاءاللہ اس بقیہ جو ہے انشاءاللہ نماز جنازہ سے متعلق چند ایک باتیں میں کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. التحیات للہ والصلوات والطیبات. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اس پر پریکٹس کی تھی. التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوبارہ. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب السلام علیک ایہا النبی، اس کی ہجہ کر لیں. السلام علیک ہم پڑھتے ہیں السلام علیک، السلام نہیں ہے، السلام حمزہ سین زبر اس، سین الف زبر سا، اس سین زبر سا. کیونکہ یہاں پر سوری میں دیکھ نہیں رہا، میرے پاس نماز کی کتاب نہیں ہے، لیکن زبانی حمزہ سین زبر اس، سین زبر سا، اس لام الف زبر لا، السلام کیونکہ سین مشدد ہے.
میم پیش مو السلام، ہم کیا پڑھتے ہیں السلام، مو نہیں ہے، السلام علیک، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، کاف زبر کیا، علیک، ہم کیا پڑھتے ہیں علیک، السلام علیک، السلام علیک نہیں، السلام علیک ایہا النبی، حمزہ یا زبر ای، یا پیش یو، ایو، ہا نون زبر ہن، نون زبر نا، ایہا الن، با یا زیر بی، ایہا النبی، یا پیش یو، ایہا النبی۔ اب دیکھیں ایہا میں یا بھی مشدد ہے، اس کے بعد نون بھی مشدد ہے، نبی میں با بھی مشدد ہے اور یا بھی مشدد ہے، تو ایہا النبی، نون اور با مشدد ہے، ایہا النبی، سوری نون اور یا مشدد ہے، ایہا النبی۔ اب ہم کیا پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی، ایہا النبی، دوبارہ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ، واو زبر و، را زبر را، ورا، حا زبر ح، حا، را حا زبر رح، ورح، میم زبر م، ورحمہ، تا لام پیشتل، ورحمۃ، لام کھڑی زبر لا، ورحمۃ اللہ، ورحمۃ اللہ، ہا زیر ہی، دیکھیں السلام، ہم جو نارمل سلام بھی کرتے ہیں اس میں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہاں پر دیکھیں ہم کیا پڑھتے ہیں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ غلط ہے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، واو زبر و، با زبر با، را زبر را، وبرا، کاف الف زبر کا، وبرکاتہ، تا پیش تو، ہا الٹی پیش ہو، وبرکاتہ، لیکن یہاں سٹاپ کریں گے تو پھر کیا پڑھیں گے وبرکاتہ۔ اب کیا ہوگا السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اکثر کتنے غلط پڑھتے ہیں تحیات، نماز میں ہم پڑھتے ہیں دوسری رکعت میں بھی اور آخری رکعت میں بھی، لیکن اکثر لوگ تحیات کو غلط پڑھتے ہیں۔ اب آئیے پہلی والی کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، کل کے سبق کے ساتھ اور آج کے سبق کے ساتھ۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اب یہاں اگر والطیبات میں آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہے تو والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو انشاءاللہ العزیز کل کا سبق پھر کل پر، تو آج کا سبق ہمارا کیا تھا السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افسوس کے ساتھ کہ ہمیں نبی کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کرنا نہیں آتا، تو اس لیے ناظرین کرام ان باتوں کو سیکھیے، خاص طور پر نماز کا طریقہ، نماز کو بنا کر پڑھنے کی کوشش کریں، نماز کو بنا کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اب نماز جنازے سے متعلق چند ایک باتیں اور پھر انشاءاللہ العزیز اپنے آج کی نشست کا اختتام کریں گے، پھر افطار کے وقت انشاءاللہ 8:30 انشاءاللہ ہم دعا کے لیے حاضر ہوں گے۔ جلدی سے انشاءاللہ العزیز چند ایک باتیں خاص طور پر نماز جنازہ سے متعلق اور انشاءاللہ پھر باقی مسائل بعد میں۔ دیکھیں نماز جنازہ سے متعلق چند ایک باتیں، سبحان اللہ، جنازہ جو ہے اب اس میں خاص طور پر چلیں ہم شروع کرتے ہیں یہاں سے۔ میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ میت کو کفنانے کا طریقہ کیا ہے، میت کو نہلانے کا طریقہ کیا ہے، تو انشاءاللہ میت کو نہلانے کا طریقہ میں کل ذکر کروں گا۔ آج صرف اتنا سمجھیں کہ میت کو
مرد کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ کتنے کپڑوں کو تدفین کرتے ہیں؟ مرد کے لیے 3 کپڑے ہوتے ہیں، ازار، قمیص، لفافہ۔ عورت کے لیے 5 کپڑے ہوتے ہیں، ازار، قمیص، لفافہ، سربند اور سینہ بند۔ اب دیکھیں ہمارے لیے جو مرد کے لیے کپڑے ہیں وہ کیا ہے؟ 3 کپڑے وہ کیا ہے؟ ایک پوری بڑی چادر ہوتی ہے، لفافہ اس کو کہتے ہیں، جس کے اندر پوری یعنی کہ میت کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ قمیص کیا ہوتی ہے؟ جو سر یعنی یہاں تک گردن سے لے کر گھٹنے تک کا پورا حصہ جو ہے اس میں چھپا ہوتا ہے۔ اور ازار کیا ہوتا ہے؟ ازار جو ہے نیچے ناف سے لے کر گھٹنوں سے نیچے تک کے حصے کو یعنی سطر کے حصے کو چھپانا ہوتا ہے۔ مرد کے لیے کیا یہ ازار یہ کہلاتی ہے۔ اب عورت کے لیے یہ 5 کپڑے ہیں۔ عورت کے لیے 3 کپڑے یہی ہیں، 2 اضافی ہیں، ایک سینہ بند عورت کے سینے کو کور کرنے کے لیے، اور اسی طریقے سے ایک جو ہے سر بند، سر کے بالوں کو ڈھکنے کے لیے۔ قربان جائیے وہ عورتیں جو زندگی میں اپنے سر پر دوپٹہ نہیں رکھتی، لیکن اللہ رب العالمین کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت میں بھی ان کے کفن میں بھی دوپٹے کو رکھا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ آج میرے معاشرے کے اندر خواتین سر پر دوپٹہ نہیں رکھتی، تو ان کو اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ نہیں رکھتی۔ اللہ کی بارگاہ میں دیکھیں ان کو جب پہنچایا جا رہا ہے، جب مر جائیں گے تو پھر تو سر پر بھی کپڑا رکھوایا جاتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، اور چند ایک باتیں خاص طور پر جنازے سے متعلق وہ میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے اب میت کو نہلانے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے۔ بہرحال اس میں اب جنازے سے متعلق خاص طور پر جو چند ایک اہم باتیں ہیں وہ ہر ایک مسلمان کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ خاص طور پر جنازے کے ساتھ چلنا۔ بس اوقات کیا لوگ صرف جنازہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کی چھٹی کر مطلب جنازے کے بعد آگے نہیں جاتے۔ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایمان کی صفت کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور اس وقت تک جنازے کے ساتھ رہے جب تک کہ اس پر نماز پڑھی جائے اور اس کے دفن سے فراغت ہو، تو وہ ثواب 2 قیرات لے کر واپس ہوگا، جن میں سے ہر قیرات گویا 1 احد پہاڑ کے برابر۔ اب قیرات اگر آپ آج کے دور کے اندر، پہلے زمانے کے اندر یہ اوزان ہوتے تھے، یعنی اس میں پہچان جایا کرتے تھے۔ آج کے دور میں قیرات فرمایا کہ اتنا بڑا کہ فرمایا ہر قیرات جو ہے احد پہاڑ۔ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ، اس کے برابر اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اور جو آدمی صرف نماز جنازہ پڑھ کر واپس آ جائے، دفن ہونے تک ساتھ نہ دے، تو وہ ثواب اس کا 1 ہی قرات لے کر واپسی ہوگا، یعنی کہ ثواب میں اس کی کمی ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایمان والے پر جو 5 حقوق ہیں ان میں سے یہ ہے کہ جنازہ پڑھنا اور جنازے والے کے ساتھ جانا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین کو سیکھنے کی اور آگے سکھانے کی، اور ہم سب کو دوسروں کو دعوت دین دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آج کی نشست میں ہم نے کچھ اعتکاف سے متعلق باتیں کی، اور اس کے علاوہ پھر ہم نے خاص طور پر آج کی نشست میں ہم نے تجوید سے متعلق جو ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے الحمدللہ وہ باتیں اس سے متعلق کچھ سیکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے تحیات کی تھوڑی سی پریکٹس کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے الحمدللہ نماز جنازہ خاص طور پر میت کو مردوں کے کتنے کپڑے ہوتے ہیں، عورت کے کتنے کپڑے ہوتے ہیں، اس سے متعلق کچھ باتیں کی اور ایک حدیث مبارکہ پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ آمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین یا ذا الجلال والاکرام۔ تیرے کرم سے، تیرے فضل سے یا اللہ اپنے رمضان مبارک کو ہم یادگار رمضان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یا اللہ یہ تمام سلسلے جو شروع کیے ہوئے ہیں، یا اللہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں ناغہ نہ ہو، اس میں پابندی ہو۔ یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے جو لوگ بھی دین سیکھ رہے ہیں انہیں آگے سکھانے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور یا اللہ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو کسی تکلیف کے اندر ہے یا اللہ انہیں مشکل سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ یا اللہ جس نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ سب کے حق میں میری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے ہمارے پاکستان کے جتنے پروجیکٹ چل رہے ہیں یا اللہ پوری دنیا کے اندر جو ہم کام کر رہے ہیں یا اللہ ہماری کوششوں کو، کاوشوں کو قبول فرما، اور ہمارے
ہمارے جتنے دوست احباب ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں سب کو اجر عظیم عطا فرما یا اللہ. ہمارے جو واٹر پروجیکٹ چل رہے ہیں, ہمارے مساجد پروجیکٹ چل رہے ہیں یا اللہ, اسی طریقے سے جو ابھی شادی پروجیکٹ شروع کیا اللہ سب کو پائے تکمیل تک پہنچا یا اللہ. اسی طریقے سے ہم سب کو مل جل کر معاشرے کے اندر اپنے کردار اپنا پازیٹیو کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایثار اور ہمدردی کا ہمیں سبق دیا رمضان مبارک کے اندر یا اللہ. ہمارے اندر ہمدردی کا, ایثار کا ہمیں جذبہ عطا فرما یا اللہ. رمضان مبارک کا یہ دوسرا عشرہ ہے یا اللہ, اس میں ہم سب کی بخش مغفرت فرما یا اللہ. جو اس ابھی اعتکاف میں بیٹھیں گے یا اللہ, اعتکاف میں یا اللہ ان بیٹھنے والوں کو ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرما یا اور یا اللہ ہم سب کو شب قدر نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. انشاءاللہ ہم آج اپنے 8:30 بجے انشاءاللہ ہم آئیں گے اور پھر انشاءاللہ اس میں ہم دعائے افطار کریں گے. آج کی نشست ہماری ویسے نارملی ہماری یو کے ٹائم جو ہے وہ 2:30 بجے ہوتی ہے, لیکن آج جو ہے مجھے موقع نہیں مل سکا, وقت نہیں مل سکا, تو اس لیے تاخیر سے کی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے.